چپکانا شروع ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ جمعہ. گزشتہ درس میں آیت نمبر 2 تک کا درس. 2 تک کا درس. فرسٹ آیت میں اللہ کی 5 صفت تھی. دوسری آیت وہ آیت آج آ گئی. آیت نمبر 3 جس میں حضرت سیدنا امام اعظم کی بشارت کا مسئلہ تھا. اللہ سبحانہ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. وہ اللہ جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا اور وہ اللہ جو اور دوسروں میں انہی کے سلسلوں میں سے دوسرے میں ایک رسول بھیجا. اور دوسرے سے مراد بتا چکا ہوں وہ دوسرے کے لما یلحقوا بہم جو اب تک ان سے ملے نہیں. اب ان سے ملے نہیں مراد یہی ہے کہ جو موجودہ ہے ان کے ابھی رسول ہیں, جو آنے والے ہیں ان کے بھی رسول ہیں. لفظی اعتبار سے یہی ان سے علاوہ اور ایک رسول کو نہیں, جو ابھی ہیں لوگ ان کے بھی یہ رسول ہیں اور جو آنے والے لوگ ہوں گے ان کے بھی محمد ہی رسول ہیں. ہاں تو وہی آیت یہاں پہ. اس سے ختم نبوت کا بھی عقیدہ ملا. تو بخاری کی حدیث سے حضرت امام اعظم کی عظمت ملی, لیکن ایک اور ختم نبوت کا بھی کہ وہ آخرین, آخر والے بعد میں آنے والے, منہم انہی میں سے آخر یعنی ان کی نسلوں کے لیے بھی یہی رسول ہے. اسی لیے آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واعظ فرماتے, خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع سے واعظ کا دیکھیں آپ, تو اس میں فرمایا تھا کہ سنو جتنے بھی پرزینٹ ہیں, جتنے بھی حاضرین ہیں, چاہیے کہ میری یہ بات غیب کے لوگوں تک بھی پہنچا دیں. یہ غیب کے لوگوں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے, اب میرا ہی میسج ہے. ہر طرح سے صراحتاً اشارتاً کنایتاً حضور ہی آخری نبی ہے. پھر بھی کیسے غلام محمد قادیانی نے اس کا اعلان کر دیا, سمجھ میں نہیں آیا. ہر طرح سے رسول اللہ نے قرآن کے ذریعے سے بھی حدیث کے ذریعے سے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آخرین منہم, اور ان میں سے جو آنے والے ہیں ان میں بھی اللہ پاک نے اسی رسول کو بھیجا. لما یلحقوا بہم, جو آنے والے ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. یعنی ملے کیسے, ملے گے تو پھر صحابہ ہو جائیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ابھی جب پریزنٹ ہے تو جو پریزنٹ ہے ان کے لیے ہو. تو اللہ پاک آپ کہہ رہا کہ میں غالب ہوں, حکمت والا ہوں, اس میری حکمت پر میری عزت پر انگلی نہیں اٹھانا. میں کہہ رہا ہوں کہ بھیجا ہوں. واہ, میں کہہ رہا ہوں. تو حضور کی خاتمیت یہ صحابہ یا اہل سنت کے الیکشن کی وجہ سے نہیں, اللہ کے سلیکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ آیت نمبر 3 ہوا. آگے دیکھیے غوث پاک اس کے بارے میں کیا فرمایا. واہ, بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے وَلَمْ يُخْتَصُّ بِعْثَتُهُ بِالْأُمِّيِّينَ مِنَ الْأَعْرَابِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ بِعْثَتِهِ. سنو, حضور کی بعثت صرف موجود عرب امیوں کے لیے خاص نہیں ہے جو حضور کی بعثت کے وقت, بل یعم آخرین منہم ای من عموم المکلفین. یعنی جتنے بھی مکلفین ہیں, جتنی بھی شریعت کے حاملین ہیں, یعنی مومنین ہیں, مسلمان ہیں, اس سب کے لیے حضور کی بعثت ہے. واہ. لما یلحق بہم ای حین یتبع بالاولین الی یوم القیامہ.
ان اولین سے جو بھی قیامت تک ایمان کے دائرے میں آئیں گے ملتے جائیں گے ان کے لیے بھی اذ ختم ببعثته اذ ختم ببعثته ببعثته امر البعثت، اس لیے کہ اللہ پاک نے حضور کی بعثت پر بعثت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ واہ، ختم کر دیا گیا ہے بعثت کا معاملہ حضور کی بعثت پر۔ وَكُمِلَ یا وَكَمُلَ عِنْدَ ظُهُورِهِ بُنْيَانُ الدِّينِ الْقَوِيمِ الَّذِي هُوَ صِرَاطُ التَّوْحِيدِ الذَّاتِي۔ واہ، اور حضور کے ظاہر ہونے کے وقت دین قویم کی بنیاد مکمل ہو گئی، ٹھوس ہو گئی ہے، وہ دین قویم جو صراط توحید ہے، توحید کا راستہ۔ وهو سبحانه العزیز الغالب على عموم التقادیر الحکیم المطلق فی جمیع الافعال والتدابیر۔ وہی بات کہ میری حکمت پر اعتراض مت کر، میں جیسا چاہوں ویسا، جس کو چاہوں اس کو، خبردار۔ آگے دیکھیے، واہ، ذالک فضل اللہ، آیت نمبر 4 دیکھیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہ لیتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ صحیح، اللہ کی چاہت پر اعتراض کرنے والوں وہ بندے ہی نہیں ہو تم، کیونکہ تم بندے ہو، تم محتاج ہو اللہ کی، تو اللہ جسے چاہ لیتا ہے فضل عطا کرتا ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ ای توحید الذاتی الذی ظہر بہ رحمۃ للعالمین، یعنی وہ توحید ذاتی جو کہ جس کی وجہ سے رحمت للعالمین ظاہر ہوئے، یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے حضور کو بھیجا، یعنی حضور کی رحمت للعالمین توحید ذاتی کے لیے ہوئی، اور اللہ پاک حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمیں توحید عطا فرمایا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ایک تو مانا یہ، اور سورہ ابراہیم نے بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 28 میں اللہ پاک نے نعمت اور فضل جو ہے حضور کی ذات کو قرار دیا، اور کل بھی یہ جو سورہ آل عمران کے بارے میں بتا 174 میں کہ مومنین پر اللہ کا احسان اور فضل ہے، حضور کی آمد اللہ کا احسان ہے۔ سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل پر خوشیاں مناؤ، مفسرین فرماتے ہیں فضل سے مراد اللہ کے رسول ہیں، تو حضور کی ذات خود خدا کا فضل ہے۔ اللہ پاک فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے چاہ لیتا عطا کر دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی محبت میں بولتا ہوں کہ اللہ آپ کے جو محبوب ہوں گے، آپ اس محبوب اور محب کے درمیان کسی کی شراکت برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، یعنی جس کو آپ چاہیں گے، جس سے محبت کریں گے، کوئی چاہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں، آپ نہیں برداشت کریں گے، محبت میں شراکت نہیں ہوتی۔ لیکن خدا آپ کو کتنا پسند کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنا محبوب عطا کر دیا، کوئی اپنا محبوب عطا کرتا ہے، واہ، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چاہا۔ اسی لیے اب ترجمہ کیجیے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے چاہ لیتا عطا کر دیتا۔ تو نبی کا ہمیں ملنا یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی چاہ لیتا ہے، فضل تو ہے ہی لیکن چاہت کے بعد یہ فضل ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4 میں واللہ ذو الفضل العظیم، لیکن دھیان رکھنا کہ اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، بہت بڑا فضل والا۔ مانو کہ نبی پاک کو تو فضل میں کمال دیکھتے چلے جاؤ، ہم نے عطا کیا ہے، واہ، من عباده بلا سبق الوسائل والاسباب العادیہ واللہ المتعزز برداء العظمت والکبریاء ذو الفضل العظیم الذی لا یبتلہ وصف فضلہ وطولہ اصلا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کمیت اور کیفیت کیسا فضل ہے، کتنا فضل ہے، اس کی حقیقت نہیں جان سکتے، بس اللہ نے فضل عطا کر دیا ہے، رحمت للعالمین سے فیوز و برکات حاصل کرو۔ اب آپ ایک تو یہاں تک ہو گئی، آیت نمبر 4 تک۔ اب جو آیت بتانے جا رہی ہے بڑی اچھی آیت ہے، پہلے تمہید دیکھیں غور سے بات کریں۔ ثم قال سبحانہ تعریضا علی الکفرہ المنکرین لنبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع انه قد ورد في كتبهم المنزلہ یا منزلہ علیہم بعثته وحلیته وهم مؤمنون بها مصدقون بجميع ما فيها سوى بعثته وما جاء فيها من اوصافه صلی اللہ علیہ وسلم الدالة على علو شانه ورفعة قدره ومكانه وبالجملہ۔ پھر اللہ پاک نے ان کافرین پر طنز فرمایا، تعریض کیا، دھتکار
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. مع انہ باوجود کہ قد ورد فی کتبہم، باوجود کہ ان منکرین جو کہ اہل کتاب ہیں وہ ان کی کتابوں میں، چاہے صاحبان توریت ہو یا صاحبان انجیل ہو، ان کی کتابوں میں اللہ پاک نے خود نازل فرمایا ہے کیا حضور کی بعثت اور حضور کا حلیہ تک بتایا ہے کہ ایسے آئیں گے، ایسی وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِهَا، اور ان کتابوں پر وہ لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں، مصدقون بجمیع ما فیہا، اور ان کتابوں میں جو ہے سب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے. دیکھیے سوا بعثت ہی، سوائے اس کے حضور کی بعثت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب کی تصدیق کرتے ہیں. وما جاء فیہا من، اور ان کو چھوڑ کر کے جو حضور کے اوصاف کے لیے آئے ہیں، حضور کے وصف، حضور کی تعریف میں بیان ہے، ان کو چھوڑ کر سارے مطلب کتابیں انجیل اور کتاب کیا نام ہے توریت، دونوں پر ایمان رکھتے ہیں حضور کے اوصاف کو چھوڑ کر. وہ اوصاف الدالۃ علی علو شانہ، جو حضور کی شان کی بلندی پر دلالت کرتے ہیں، ورفعت قدرہ و مکانہ، اور حضور کی قدر و منزلت کی بلندی پر دلالت کرتے ہیں. وہ لوگ جو منکرین ہیں، اب دیکھیں وہ لوگ جو منکرین ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہا. نوٹ کیجئے گا، میں یہ نقطہ دے رہا ہوں، اللہ کا انکار کرنے والوں تو بہت ہو. اب یہاں پر ہم بول سکتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے، لیکن رسول کو بھیجنے کے بعد اگر رسول کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. جملے پر غور کرے آپ. اللہ پاک کا دیکھیے نا، حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس نے خدا کا انکار نہیں کیا. 6000 کروڑ یعنی عبادت کی کوانٹیٹی یہ ہے کہ اگر اس کی عبادت کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے. ابلیس کی عبادت کا اسٹیٹ، عبادت کی کوانٹیٹی یہ ہے کہ زمین پر، پوری روئے زمین پر پھیلا دی جائے تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے ان کی عبادت سے. یہ ابلیس کی عبادت. اور کوالٹی یہ، اسٹیٹس یہ کہ جنت میں آپ، ہم تو یہاں کر رہے ہیں جو پاک اور ناپاک کا بھی پہلو رکھتے ہیں، جنت تو آل ان آل پاک، محبوب، پسندیدہ، مقبول، ہر طرح کے شر و شبر سے پاک جگہ میں اس نے عبادت کی. پھر بھی وہ بھاگا کیوں؟ بھگایا کیوں گیا؟ بھگانے کی وجہ اللہ کی توحید کا انکار نہیں ہے، حضرت آدم کا انکار ہے. صحیح. اور آدم اللہ کے محبوب بندے، تو اللہ اپنے محبوب بندے کا انکار پسند نہیں فرماتا، راندہ بارگاہ کر دیتا ہے. صحیح. آپ سوچیے، ارے یہ لوگ عبادتوں کی بات کرتے ہیں، ابلیس کے 1% کے برابر بھی عبادت نہیں کر پائیں گے. یہ لوگ کر پائیں گے 6 کروڑ برس. 6 کروڑ برس، ہاں 6 کروڑ برس تک کی عبادت. آپ سوچئے نا، پوری روئے زمین کا جغرافیہ آپ اپنے اس میں لائیے، اور اس روئے زمین میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے. کتنی بڑی خشکی ہے، تری ہے، پوری روئے زمین میں تو سب ہے، اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں ہے. اب لوگ عبادت پر کیسے ناز کر سکتے ہیں؟ توجہ دیجئے، یہ زمین پر عبادت کرنے والے ناز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جنت میں عبادت کرتا تھا. فرشتے جھولا جھلاتے تھے، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے آئے جائیں. لیکن اتنا اسٹیٹس رکھنے والا ایک وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے بھاگ رہا ہے، وہ ہے اللہ کے محبوب بندے کا انکار. اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ اپنا انکار، اللہ اپنا یہ پرسنل برداشت کر سکتا، لیکن اپنے محبوب کا برداشت نہیں کرتا. آپ سوچ لیں اس بات کو، میں بڑی اہمیت کی بات بول رہا ہوں کہ جو لوگ غوث کا انکار کرتے، خواجہ کا انکار کرتے، اور سب سے بڑی بات نبی کا انکار کرتے، وہ اپنی عبادت کی کوانٹیٹی کو پیچھے رکھیں، اس لیے کہ بڑی سے بڑی کوانٹیٹی رکھنے والا ابلیس ناکام رہا. اور یہ عبادت تو پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، مگر جنت کی عبادت تو قبول ہے نا، کیونکہ جنت میں تو غیر قبول پہلو ہی نہیں ہے. تو مقبول عبادت، آدم اللہ کے محبوب بندے کے انکار کی وجہ سے مقبول کو مردود کر دیا گیا. ہمیں تو مقبول کا پروانہ ملا بھی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہوا. اس لیے ہم تو کسی بھی حال میں عبادتوں پر، کسی بھی حال میں اللہ کی بارگاہ میں نذرانے مقبولیت پیش کر ہی نہیں سکتے کہ مقبول کر لے. ہم بس صرف نبی کو پیش کر سکتے ہیں، ہم نبی کا کہ وفادار ہیں، غوث کے وفادار ہیں، ولیوں کے وفادار ہیں. اب سنیے ذرا آیت کریمہ سے، اسی آیت کریمہ سے اللہ پاک جو فرما رہا. ہم لوگ، آپ لوگ بولے، جیسے کبھی کبھی غصے میں بول دیتے ہیں نا،
تو یہ زبان خلق ہے حضرت، اللہ کی زبان ہوتی ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا کہیے، ایسے نہیں نکل جاتا۔ مجھ سے بھی کبھی کبھی بولتے نا، جو میں بول دیتا ہوں نہیں میں بڑے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کبھی بولتے ہیں بے وقوف کہیں کا، ایسا کیسے کرتا، اس طرح بولتے ہیں نا، تو یہ جو بول رہا ہے یہ آپ کی محبت بول رہی ہے، آپ کا ایمان کا جذبہ بول رہا ہے، اللہ کی توفیق بول رہی ہے، آپ کے منہ سے جو کبھی کبھی نکلتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جو توریت اٹھائے، حملوا مطلب جن کو توریت دیا گیا۔ اب یہ ترجمہ غور سے پاک دیکھیے، مثل القوم، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال، الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو توریت کے حاملین ہیں یا توریت کے حاملین بنائے گئے، علموها وکلفوا، یعنی انہیں توریت سکھایا گیا یا توریت کی تکلیف دی گئی، یعنی توریت کی شریعت دی گئی، بما فیہا من الاوامر والنواہی ومطلق الاحکام، یعنی توریت کی شریعت دی گئی، ثم لم یحملوها، دی تو گئی لیکن توریت کے اندر جو تھا اس پر ان لوگوں نے عمل نہ کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اور اس پر ہمارے ولم ينتفعوا ولم يصدقوا بما فیہا، اور ان کی تصدیق نہ کیا، سیما نعوت الحضرت الختمیت المحمدیہ، خاص طور سے حضور کی ختمیت کے بارے میں جو دیا گیا تھا، کتاب تھی موسیٰ کی لیکن تعریف تھی نبی کی۔ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ موسیٰ بھی، بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی بڑی اچھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ توریت کی پر نازل ہوا موسیٰ علیہ السلام، انجیل کی ایک روایت ہے، دھیان دیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہ حضور کی جب تعریف کر رہے تھے تو لوگوں نے، یہ آیت کریمہ سورہ صف ہے نا، صف میں میں نے بتایا تھا نا کہ میں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد ہے، تو اسی کے تفسیر میں آپ دیکھیں گے کتابوں کی دنیا میں، تو میری کہ یہ ایسا تو ایک صحابی ان کے حضرت عیسیٰ کے اٹھ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگے کہ آپ نبی ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے اعلیٰ افضل ہیں، آپ جو ہے آخر وہ کیسے ہیں، کون ہے، کیا مقام ہے ان کا، کیا ایسا بولتے بولتے کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہے؟ ان کے امتی پوچھے کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اسٹیٹس تم نے پوچھا ہے، سنو، ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ابن مریم کو، توجہ دیجیے، ابن مریم یعنی حضرت ابن مریم کو اگر ان کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کو کھولنے کے موقع مل جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سٹیٹس کی بات کر رہی عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ ماں کے تعلق سے ماں کا اس کو دے رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں حضور کے بارے میں کہ ان کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کھولنے کی سعادت ہمیں مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ چہرے کی کیا بات کر رہے ہیں، ان کی عظمت کی کیا بات کر رہے ہیں، جوتے کا تسمہ کھولنے کا موقع مل جائے، یہ عیسیٰ بات کر رہے ہیں۔ کون ہے کرسچن، کون ہے عیسیٰ کو ماننے والے، ایسا ہو کیسے سکتا کہ ان کے نبی خود مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسا نذرانے محبت پیش کر رہے ہو اور یہ لوگ ان کو کیسے انکار کر سکتے؟ اسی کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ سنو، وہ لوگ، ان کی مثال سنو، میں مثال دے رہا ہوں، ان کی مثال جو توریت دیے گئے، یعنی یہودیہ مراد کہنے سے جو توریت دیے گئے، لیکن ثم لم یحملوها، توریت کو جو توریت میں تھا اس پر عمل نہیں کیے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیے، حضور کی تعریف تھی فائدہ حاصل نہ کیے، بلکہ کچھ لوگ تو کیے بھی یوز اینڈ تھرو کے طور پر، جب تک نبی نہیں آئے تھے تو توریت میں حضور کے نام کی برکت سے کامیابی پاتے تھے، نبی آ گئے تو پھر انکار کر بیٹھے۔ تو اللہ فرماتا کمثل الحمار، ارے باپ رے باپ، حمار مانے ہوتا گدھا، جی گدھا، آپ ہم سب جو جذبات میں بول دیتے ہیں کیا گدھے کی طرح بات کرتا ہے، اللہ پاک مثال بیان فرما، ہم لوگ بولے تو ارے کیسی زبان ان کی خراب ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا وہ لوگ جنہیں توریت دی گئی پھر بھی توریت پر عمل نہ کیے، ایمان نہ لائے، فائدہ حاصل نہ کیے، تو دیکھیے گا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی مثال یا اس گدھے کی طرح ہے وہ قوم جو گدھا میلوں دور تک اپنے اوپر بوجھ لے کر کے سفر کرتا رہتا، دیکھ رہے ہیں جملہ، یحمل ڈھوتا رہتا اسفارا، سفروں میں، کتبن کتابوں کو لے کر، من العلم علم کی کتابوں کو، یحمل علیہ وہ ان پر رکھ دی جائے، ویطعم بثقلھا اس کے بوجھ کو برداشت کرتا، لیکن آپ ذرا گدھے سے پوچھئے کہ تم نے جو اتنی بڑی بڑی کتاب اٹھائی اور اتنے دور تک لے کر کے آئے، کیا تجھے فائدہ حاصل ہوا؟ وہ سوائے
صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو توریت میں تھے ان سے فائدہ حاصل نہ کرنے والی یعنی کتاب کے حاملین کو رد کر دیا گیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس یہ ہے کہ دوسرے کی کتاب میں ذکر ہوا، اگر ان نے فائدہ حاصل نہیں کیا، ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تم کو تو ہم نے سراپا قرآن نبی کی شان ہی والی کتاب دی ہے۔ وہاں تو ایک دو جگہ اگر دیکھے تو ہے نا، وہ دوسرے کی شریعت تھی۔ تو اللہ پاک نے ان گدھوں کی طرح کہا، جو گدھے سفر کرتے رہتے ہیں لیکن گدھے سے اگر پوچھے تو وہ صاف کہیں گے کہ بس جو ان کا ہے وہی بولیں گے، ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ واہ، آگے دیکھیے، آگے دیکھیے کتنا ڈیفیکلٹ جملہ، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری قوم ہے یا کتنی ان قوم کی کتنی بری مثال اللہ پاک دے رہا ہے، کتنی بری ہے، کتنی ہجو کی بات ہے، کتنی یہ ہے کہ بئسا، یہ مثال کتنی بری مثال ان قوموں کی مثال ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نور محمدی کو جھٹلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا انکار کیا تھا۔ الدالۃ علی عظمت ذاتہ و متانۃ حکمتہ و حکمتہ فی حکمہ و حکمتہ فی عموم مأموراتہ و منہیاتہ وبالجملہ اللہ العلیم الحکیم المتقن فی افعالہ۔ حاصل کلام آخری آیت دیکھیے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، سنو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا، وہ ظالم قوم الخارجین عن مقتضی عبودیتہم بمتابعت شیاطین اماراتہم بالسوء، یا شیاطین کہ ان شیاطین کی اطاعت کر کے جو شیاطین کے برائی کا حکم دیتے ہیں، وہ ان کے ورغلانے کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ آپ یہاں پر غور کیجیے، یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں، کیا اللہ کے پاس اللہ کو ہدایت کی طاقت نہیں ہے؟ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، نہیں ہے جیسا جملے میں غور کیجیے، کسی کا یہ کہنا کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا۔ ایسے ہی رسول کے بارے میں کہ حبیب آپ ان کو ہدایت نہیں دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پاور نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، کیا مطلب پاور نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ہدایت نہ کی جائے، یہ مطلب۔ ایسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے حوالے سے بھی پہلو ہونی چاہیے ہمارے نظریے میں کہ رسول آپ ہدایت نہیں کر سکتے، مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے آپ اپنی چاہت کو بدل دیجئے، کیونکہ یہ عبودیت سے خارج ہے، یہ اپنے بندے ہونے سے خارج ہے۔ تو یہ مطلب ہوا کرتا، افسوس ہوتا ہے۔ خیر سب سے بڑی جو بات آج جو ہے ثابت ہوئی آیت نمبر 5 میں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والے، اب اگر بولیں تو گدھے ہیں، انکار عظمت رسالت کرنے والے ہم نے نہیں کہا، اللہ پاک نے کہا، اور گدھے میں جانور مراد نہیں لیا، گدھے تو جانور ہیں، وہ اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں، لیکن گدھے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو وہ کتاب کے عالم نہیں ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو انکار رسول کر رہے ہیں، توجہ دیں، انکار رسول کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کتابوں کی دنیا میں ہے، اگرچہ وہ شریعت کی دنیا میں ہے، مفسر ہے، محقق ہے، عالم ہے، لیکن پھر بھی وہ مطلب وہ گدھے کی طرح ہے۔ کیوں؟ اصل ہے علم سے فائدہ حاصل کرنا، صحیح، علم سے فائدہ حاصل کرنا، اور فائدہ یہ ہے کہ جو علم کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو، اور علم کہہ رہا ہے رسول کی رفعت کو مانو، علم کہہ رہا ہے رسول کی بلندی کو مانو، علم کہہ رہا ہے رسول کی شان کو مانو، علم کہہ رہا ہے حضور کی قدر کرو، حضور کا انکار نہ کرو۔ تو انکاری پہلو اگر لایا نبی کی شان میں تو وہ گدھے کی طرح ہے، اور گدھے کا مطلب گدھا اللہ کی مخلوق ایسا نہیں، گدھے کی طرح مطلب تو انسان ہو کر کے بھی انسان نہیں، انسان ہو کر کے بھی انسان نہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آپ کو نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے، انکار عظمت رسالت سے ہمیشہ محفوظ اور معمون فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہمیشہ خوش اچھی بنائے، عبودیت کو سمجھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، پریشانیوں کا حل فرمائے، جو مشکلات ہے دور فرمائے، جو آرزویں ہیں تمنا ہے پوری فرمائے، ایمانی راہوں میں جسمانی راہوں میں جو بھی روڑے آئے ہوئے ہیں مولا حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے، ان کی رفعت پاک کے وسیلے سے، قدم ناز مصطفیٰ کی برکتوں سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد
وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم